بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے لے کر کے 81 اور 82 تک پڑھی گئی ہے، یعنی 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں، 80 سے 82. پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ پڑھا، یہ سمجھا اور یہ سنا کہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران جب غلہ لے کر کے جانے لگے، ان کے غلے میں پیمانہ، شاہی پیمانہ، برتن وہ رکھ دیا گیا. راستے پر پڑ گئے. اس کے بعد منادی نے ندا دی، پکارنے والے نے پکارا کہ تم لوگ چور ہو، ہم اپنے بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم چور نہیں ہیں. بہرکیف سامان کی تلاشی ہوئی. سب سے آخر میں حضرت بنیامین کا سامان جانچا گیا، اس کی تلاشی لی گئی تو ان کے سامان میں سے برآمد ہوا بادشاہ کا پیمانہ، بادشاہ کا شاہی برتن. تو شریعت یعقوبی کہہ لو یا شریعت ابراہیمی کہہ لو، ان کے قانون کے مطابق حضرت بنیامین کو اب رہنا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ بندہ ان کے قانون کے مطابق جس کے مال کی چوری کرے گا اس کا وہ غلام بن جائے گا، اس کے پاس وہ رہے گا. تو یہ طے ہو چکا. یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا. فلما استیئسوا، اس کے بعد انہوں نے بڑی منت سماجت کی، بڑی کوشش کی کہ ہم میں سے کسی اور کو لے لیجئے، ان کے باپ بڑے بوڑھے ہیں اور بڑے فکر مند ہیں، بڑے مشکل سے انہوں نے اس کو آنے دیا ہے. اس سے پہلے ایک بھائی غائب ہو چکا ہے، یعنی خود یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی. بہرکیف فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، پس جب کہ وہ مایوس ہو گئے اس سے، مطلب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو لوٹانے والے نہیں ہیں. خلصوا نجیا، تو وہ تنہا ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے، مطلب یہ کہ تنہائی میں جا کر کے مشورہ کرنے لگے. نجیا یہ مصدر ہے، المصدر لا یذکر ولا یؤنث ولا یثنى ولا یجمع، وہ ایک ہی رہتا ہے چاہے اس کا ذوالحال کچھ بھی ہو. نمبر 2، اگر فاعلون کے وزن پر صفت کا صیغہ مان لے عربی داں حضرات کے لیے، تو اس صورت میں بھی ذوالحال کی مطابقت ضروری نہیں ہے، کیونکہ فاعلون کا وزن یستوی فیہ المذکر والمؤنث ولا یجمع ولا یذکر. تو خلصو کے اندر ضمیر وہ ذوالحال جمع ہے اور نجین یہ واحد ہے، کوئی حرج نہیں. مصدر ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اور فاعل ان کا وزن ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. بہرکیف پس جب کہ یہ مایوس ہو گئے ان سے، تو انہوں نے تنہائی میں جا کر کے مشورہ کیا. سارے بھائی جمع ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، ان کے رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے. قال کبیرہم، تو ان کے بڑے نے کہا، ان کے بڑے سے مراد یہ ہے کہ یا تو روبیل ہے یا شمعون ہے یا یہودا ہے.
یہودا جو ہے وہ عمر میں سب سے بڑے تھے، اور یہی وہ بھائی ہے جنہوں نے قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، ورنہ وہ تو قتل پر تلے ہوئے تھے۔ اقتلوا یوسف اب اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین قال قائل منہم، یہ قائل منہم جو ہے وہ یہودا ہے جو بڑا تھا سب سے، اس نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، اس کو مارو مت، قتل مت کرو، ختم مت کرو، کرنا ہے تو ایسا کرو کنویں میں ڈال دو۔ تو اس نے قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یا ہو سکتا ہے کہ شمعون ہو جو جاہ و مرتبے میں بڑے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ روبیل ہو، یہودا ہو، جو کچھ بھی ہو، ان تین میں سے کسی ایک نے یہ کہا قول کبیرہم، کیونکہ تینوں ہی الگ الگ حیثیت سے بڑے تھے، ایک عمر میں بڑا تھا، دوسرا جاہ و مرتبے میں بڑا تھا، اور تیسرا علم و فضل میں بڑا تھا۔ تو عمر میں بڑا بھی ہو سکتا ہے، جاہ و مرتبے میں بڑا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، علم و فضل کے اعتبار سے بڑا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ان میں سے بڑے نے کہا کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک تم نے تو اخذ علیکم، تمہارے ابا سے تم پر اللہ کی جانب سے پیمان لیا ہے، عہد و پیمان لیا ہے، یعنی آپس کا معاہدہ ہے، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ تمہیں بنیامین کو واپس ضرور لانا ہے۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل لتأتوننی بہ، ضرور بھی ضرور بنیامین کو واپس لاؤ گے، یہ معاہدہ ہوا تھا ہمارا۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفرید اور کوتاہی کر چکے ہو، مطلب یہ کہ پہلے ہی شرمندگی، اب یہ دوسری شرمندگی، میں تو اپنے ابا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، مجھے تو شرم آتی ہے، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ تو اس نے کہا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي او یحکم اللہ لی، ہرگز میں نہیں ہٹوں گا، نہیں ٹلوں گا، نہیں چھوڑوں گا ارض مصر کو۔ ارض سے مراد ارض مصر جہاں وہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ آپ لوگ جانا ہو جائیے، میں یہیں رہوں گا، روبیل نے کہا، یا شمعون نے کہا، یا یہودا نے کہا۔ حتیٰ یأذن لی، یہاں تک کہ مجھے میرا ابا اجازت دے دے، مطلب یہ کہ میرا ابا خود مجھے بلا لے تو میں آ جاؤں گا، وہ بات الگ ہے۔ یا دوسری صورت او یحکم اللہ لی، یا اللہ رب العزت میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، مطلب بنیامین کی رہائی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، تب میں یہاں سے ہٹوں گا، ورنہ میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ چنانچہ وہ بڑا کہہ رہا ہے اپنے دوسرے بھائیوں سے ارجعوا الی ابیکم، لوٹو تم اپنے باپ کی طرف، جاؤ تم اپنے باپ کی طرف، یعنی اپنے ابا جان کے پاس جاؤ۔ فقولوا، اور تم کہو میں تو یہیں رہوں گا، تم سب چلے جاؤ، اور تم کہو یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، مراد بنیامین نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نہیں گواہی دیتے ہیں مگر اسی کی جو ہم نے جانا، یعنی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ان کے سامان سے برتن نکلا ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، مطلب یہ کہ آپس میں عہد و پیمان جس وقت آپ کے ساتھ کیا اس وقت ایسا نہیں ہمارے دل و دماغ میں تھا کہ بنیامین بھی کوئی چوری کرنے والا ہوگا، اگر وہ چوری کرنے والا ہوتا تو ہم اس کو اپنے ساتھ لاتے ہی نہیں۔ تو کہا کہ ہم تو غیب کو جاننے والے نہیں تھے، غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، یعنی اب جو کچھ ہوا ہے اس کے سامان میں سے چوری کا سامان برآمد ہوا، نکلا، شاہی پیمانہ نکلا، ہم پہلے سے اس بات کو جاننے والے نہیں تھے، غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ابا جان کو رپورٹ دے چکے تھے، تو اس وقت بھی ابا جان نے یہی کہا تھا کہ بل سورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ تو تمہارے نفس کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، تمہاری سازش ہے، بس صبری صبر جمیل، امری صبر جمیل، میرا کام بہترین صبر کرنا ہے، اللہ پر چھوڑ دیا۔ اب دوسری مرتبہ بھی یہ رپورٹ ایسی ہی دیں گے تو ابا جان تو وہی کہیں گے جو پہلے کہا تھا، چنانچہ اپنے بات کے تثبت کے لیے، اپنے بات
کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے آگے کی بات کہی، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ابا جان اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آتا تو ہمارے ساتھ غلہ لینے کے لیے آنے والے کنعان کے دوسرے قافلے بھی تھے، یا کنعان کے نہیں تو اطراف کے دوسرے قافلے تھے فلسطین وغیرہ کے، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا ہے، تو اس سے ہماری بات کی تائید ہو جائے گی کہ ہم آپ کو بنیامین کے بارے میں جو رپورٹ دے رہے ہیں، جو کارگزاری سنا رہے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے۔ تو کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، آپ پوچھئے اس آبادی سے جس میں ہم تھے، یعنی مصر والوں سے پوچھ لیجئے۔ قریہ سے مراد اہل القریہ، مجازن قریہ کہہ دیا ہے کیونکہ قریہ کوئی بولنے والی چیز نہیں ہے، گاؤں اور ٹاؤن کوئی جواب نہیں دیتا، ٹاؤن والے جواب دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ پوچھئے بستی کے لوگوں سے کہ جن میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي، اور قافلے سے، قافلہ نہیں بولتا، قافلے والے بولتے ہیں، تو کہا کہ اس قافلے سے جس میں ہم آئے، یعنی اہل مصر سے پوچھ لیجئے، یا اہل کنعان، یا اہل کنعان کے علاوہ جو دوسرے اطراف سے قافلے ہمارے ساتھ غلہ لینے کے لیے آئے تھے، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ آ رہا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔